اب جو بیان کرنا ہے توجہ سے جانتے ہیں، صبح نکارہ بجا طبل بجے، ادھر جنگ کی ابتدا ہوئی، یزیدیوں کی طرف سے عمرو بن سعد نے پہلا تیر چلایا اور اعلان کیا کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ جنگ شروع کر چکے ہیں۔ جنگ جب شروع ہو گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کو کسی نے اترنے نہیں دیا، جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو اہل بیت سے نہیں تھے۔ 5 صحابی رسول بھی ہیں مولا حسین کے ساتھ، صحابی رسول بھی تھے، وہ جب تک ساتھی رہے خاندان حسین سے ایک کو بھی میدان میں آنے نہیں دے۔ اور جانتے ہیں اس میدان کربلا میں پہلے اترنے والا کون تھا؟ وہی حر بن یزید، اور کس کی جانب سے؟ امام حسین کی طرف سے۔ ایک بات مولا قدیر و جبار کی تمہیں سمجھنا پڑے گا، اگر وہ ہدایت دینے پر آئے تو کفر کی طاغوتی طاقتوں میں سے بھی کسی کو ہدایت دے کر کے اس کو پاسبان اسلام بنا سکتا ہے، اور کبھی گمراہ کرنے پر آئے تو کعبہ کے قریب رہ کر کے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھ کر کے چلو، جب مولا تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے آتنکی بہت سارے تھے، لیکن ہم نے برسوں بعد ایک شخص کا نام سنا تھا کہ وہ دائرہ اسلام میں آیا اور نمازی بھی بنا، پابند بھی بنا، داڑھی بھی رکھا، بلکہ تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا، تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا۔ اور وہ یہ کہتا رہا، ایک زمانہ وہ تھا جب میں ہتھوڑا لے کر کے گنبد کو توڑ رہا تھا، لیکن آج ایک زمانہ یہ ہے کہ میری پیشانی ہر جگہ سجدہ الہی کے لیے جھک جایا کرتی۔ مولا جس کو جہاں سے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ حر بن یزید امام حسین کی طرف سے پہلے میدان میں اترنے والے۔ اب میں آتا ہوں اسی بات پر جس کے لیے میں اتنا لمبا واقعہ آپ کو سنایا۔ مقابلہ دو بدو تھا، ایک کے بعد دیگرے مقابلہ تھا۔ حر بن یزید جب گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لیے آیا تو یزیدیوں کی طرف سے پہلوان آتے رہے، سپاہی آتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ یہ تنہا حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک چلتا رہا۔ باقی بہت سارے مقابلے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد سب جام شہادت نوش کرتے رہے، یہ زوال کے بعد، لیکن حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے چلتا رہا۔ اور میں نے جب تاریخ میں یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ تنہا حر بن یزید اکیلے گھوڑے پر آیا اور یزیدیوں سے ایک کے بعد دیگرے لڑتا رہا۔ گھنٹوں کے مقابلے کے بعد جن لوگوں کو حر بن یزید نے مارا تھا ان کی لاشیں گنی گئی تو 120 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہی بات مجھے کرنا ہے، یہی بات مجھے کرنا ہے۔ تنہا ایک حسینی 120 کو مار گرا سکتا ہے کربلا کے میدان میں۔ تم صرف یہ سنتے ہو کہ حسین اعظم کے بچے شہید ہو گئے، لیکن حسینیوں نے جن کو کاٹا ہے وہ کیوں نہیں سنتے؟ وہ کم نہیں تھے، بہتوں کو فنا فی النار کیا۔ اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، حر بن یزید خاندان حسین سے نہیں ہے، اہل بیت سے نہیں ہے، انصار میں سے بھی نہیں ہے جو ساتھی وہاں سے آئے تھے، بلکہ ایک دن پہلے توبہ کر کے حسینی بنا تو دوسرے دن کی طاقت کا حال یہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک دن کا حسینی 120 پر بھاری ہو سکتا ہے، تو جو بچپن سے حسینی ہے وہ ہزاروں پر ضرور بھاری ہوگا، کیوں نہ بھاری ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت قادریت پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی، نسبت قادریت پر جب اتنا فخر ہے تو نسبت حسینی پر کتنا فخر ہو۔ مولا حسین کی نسبت نے اچھے اچھوں کو جوان کر دیا، اور ان کے سگے بھتیجے امام قاسم نے، جانتے ہو عمر کیا تھی امام قاسم کی؟ یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ عمر میں بڑے ہوں گے بہت سارے، 19 سال کی جوانی تھی، 19 سال کی جوانی۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے امام قاسم جب گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے تھے
تو یزیدی خیمے میں ایسی کھلبلی مچی، لوگ یہ کہتے تھے کہ قاسم بن حسن، امام حسن کے بڑے بیٹے امام قاسم، میں نے یہ بھی روایت پڑھی، امام قاسم جب گھوڑے پر سے پہلو بدلتے تھے، پہلو بدلنے، گھوڑے پر ادھر سے ادھر اس طرح پہلو بدلنا، تو یزیدی خیمے کے لوگ کہتے ہیں جب قاسم بن حسن گھوڑے پر پہلو بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بجلی چمک رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے۔ یہ خوف سینوں میں ہزاروں کے ہونے کے باوجود کس نے طاری کیا؟ میرے عزیزو، وہ رب ذوالجلال ہے، غالب حکمت والا، جس نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، مولا فرماتا تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو، اگر تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو۔ لوگ تو صرف کربلا کے میدان میں یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی، علی اصغر کی شہادت ہو گئی، علی اکبر کی شہادت ہو گئی، عباس علمبردار کی شہادت ہو گئی، یہ شہادتیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر کمپیریزن میں بتاؤں، میں اگر بتاؤں کس نے کتنوں کو مارا تھا، کس نے کتنوں کو زخمی کیا تھا، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کٹ کر کے بھی فتح یاب تھے، وہ شہید ہو کر کے بھی فتح یاب تھے، اس لیے کہ یزیدیوں کے پاس بولنے کے لیے منہ نہیں ہے۔ اگر کسی یزیدی کو پوچھے کہ تم کس کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے تو یہ کہیں گے 80 لوگوں کے ساتھ۔ کتنے لوگوں کے ساز و سامان کے ساتھ گئے تھے؟ کہیں گے 22,000 کے ساتھ۔ تو دنیا آج بھی ہنسے گی، 80 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 گئے تھے، کیا کیا لے کر گئے تھے؟ ہاتھی بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، نیزے بھی تھے، تلواریں بھی تھی، بھالے بھی تھے، سب تھا۔ پھر اگر تم سے پوچھا جائے ساز و سامان کے ساتھ سہولتیں کیا تھی، یزیدی کہیں گے پورا پانی ہماری طرف تھا، دریائے فرات بھی ہماری طرف تھا، کھانا بھی ہماری طرف، پانی بھی ہماری طرف۔ پھر دنیا پوچھے گی ادھر کے خیمے میں حسین کتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے، تو تمہیں منہ جھکا کر کہنا پڑے گا ان کے پاس صحیح قسم کے نیزے اور تلواریں بھی نہیں تھی، اور گھوڑے اور ہاتھی اور اونٹ بھی نہیں تھے، ان کے پاس تو 3 دن کی بھوک بھی تھی، پیاس بھی، اور اس کے علاوہ ان نوجوانوں کے پاس بھوک و پیاس کی شدت کے ساتھ ساتھ ساز و سامان جنگ بھی نہیں تھا۔ تب دنیا آج بھی کہے گی بھلا اس کو جنگ کہتے ہیں، بھلا اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ وہ حسینی اگر تمہارے ساتھ مقابلہ نہ بھی کرتے تب بھی قیامت تک حسین کی فتح کا پرچم لہرا رہا ہوتا، لیکن آج دنیا یہ دیکھ کر کے بھی کہتی ہے چلو تخت و تاج کے مالک ہونے کو اگر آج دنیا یہ کہتی ہے، طاقت والے فتح یاب ہیں، حکومت والے فتح یاب ہیں، تخت والے فتح یاب ہیں۔ توجہ سے یہ بات میں آج ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کل کو اگر مجھے کوئی پھانسی پر چڑھائے، کل کو اگر مجھے کوئی گولی مارے، تو یہ بات میری یاد رکھنا میرے عزیزو، ظالموں کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ یزید کا تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، حکومت بھی تھی، فوجی بھی تھے، سپاہی بھی تھے، لیکن آج جاؤ اس یزید کے تخت کو ڈھونڈنے کے لیے، محل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دمشق آج بھی موجود ہے، ملک شام آج بھی موجود ہے۔ دمشق اگر جا کر کے لوگوں سے پوچھو گے وہ تخت کہاں ہے جہاں سے حکومت کی جاتی تھی، یہاں سے بیٹھ کر کے کربلا کے ریگزاروں میں خون بہایا جا رہا تھا، یزید کہاں ہے، تخت کہاں ہے؟ وہاں دمشق کے رہنے والے شاید تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا کچرا پھینکا جاتا ہے، جہاں پورے دمشق کی گندگی ڈالی جاتی ہے، اور لوگ کہیں گے یہیں پر یزید کو دفن کیا گیا تھا۔ تم ناک پکڑ کر کے بھاگ آؤ گے، وہاں پر کھڑے نہ ہو سکو گے جہاں یزید کو دفن کیا گیا تھا۔ تاج بھی نہیں، تخت بھی نہیں، فوج بھی نہیں، اور ذریت اولاد بھی نہیں، اور پھر آؤ کربلا کے میدان میں، پھر آؤ عراق کی سرزمین پر، یہاں کسی سے جا کر پوچھنا، سنا ہے 1400 سال پہلے یہاں ایک جنگ ہوئی تھی، کربلا کا میدان تھا، رسول کے نواسے خاندان اہل بیت کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، انہیں جامِ شہادت پوش کرنا پڑا تھا، وہ میدان کہاں ہے؟ میرے عزیزو، کربلا کا کوئی بھی آدمی تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا اور کہے گا اے عزیز یہاں وہ میدان نہیں ہے، یہاں کوئی ویرانگی اور صحرا نہیں ہے، آؤ تمہیں لے جاتے ہیں، اور لے جا کر ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سے تمہاری نظر اٹھے گی تو سونے سے کلئی کیا ہوا لہراتا ہوا پرچم حسین تمہیں آج بھی اس بات کا اعلان کرے گا، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین۔